नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका सूरह निसा की आयत नंबर 13 से होगी। ठीक है, थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। जो आपकी विरासत के कानून आए थे, विरासत के कानून में क्या चीज़ आपने सीखी थी? एक तो जो सबसे पहले अगर कोई मैयत है तो सबसे पहले किसको मिलेगा? जो कि ज़ौज होगी। ठीक है, यानी कि मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, उसको सबसे पहले दिया जाएगा। ये क्या है समझ लें आप, एक ऐसा बना लें कि एक बीच में सर्कल बना लें मैयत का, फिर एक बड़ा सर्कल बना लें, उसके 3 पार्ट्स कर लें, 4 पार्ट्स, तो और उससे ऊपर लिख लें ज़ौज। तो ज़ौज क्या है? ज़ौज वारिस में तब्दील नहीं होती है। वो ज़ौज क्या है कि निकाह के कानून के तहत वो आपके साथ बंधी हुई है और सबसे पहले समझ लें उसको दिया जाएगा। फिर क्या चीज़ आपने पढ़ी थी कि ये जो वारिस हैं ये क्या है? बदलते रहते हैं। वारिस जो हकीकी वारिस हैं वो क्या हैं? बच्चे। ठीक है, यानी कि औलाद, ये क्या है? हकीकी वारिस हैं। पर अगर औलाद ना हो तो फिर कौन वारिस बनते हैं? वालिदैन। ठीक है, अगर औलाद में से भी अगर लड़का है तो वो फुल वारिस बनेगा, यानी कि पूरी जायदाद उसकी होगी। अगर लड़कियां हैं, एक है लड़की और लड़का कोई नहीं है, तो एक लड़की को लड़की वारिस नहीं बनेगी, एक लड़की को आधा मिलेगा, 50%। अगर एक से ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनको 2/3 में से सबको दिया जाएगा। तो वारिस अब फिर कौन बनेंगे? वालिदैन बनेंगे वारिस। फिर आपने पढ़ा था कलाला का कि अगर औलाद भी नहीं है और वालिदैन भी नहीं है तो वो क्या होता है? कलाला। कलाला में कौन होगा? अब ज़िरहाम वाले रिश्ते आ जाएंगे, यानी कि भाई बहन वाले, ये बनेंगे वारिस। इन वारिसों में भी फिर वही कानून चलेगा जो कि लड़का और लड़की के कानून होते हैं। अगर भाई है तो पूरा मिल जाएगा उसे, लड़की है, बहन है तो 50% मिलेगा। अगर बहन एक है तो 50%, अगर ज़्यादा है बहनें तो 2/3। वही वाला कानून चलेगा जो वारिसों वाला कानून था। तो ये आपका पिछला ये रिवाइज हुआ। अब आगे आज आपका 13 नंबर आयत। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? तिलका हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं। ठीक है, वमन युति इल्लाह, और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह ताला की, व रसूल ही, और उसके रसूल की, युदखिलहुम, वो दाखिल करेगा उसको, जन्नात, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन ताहते हैं, उसके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा, और उसमें वो रहेंगे हमेशा, व और ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है। यानी कि ये विरासत का कानून जो अल्लाह ताला ने बताया है, ये अल्लाह ताला ने हुदूद या बाउंड्री बनाई है, और जो कोई अल्लाह ताला की इताअत करेगा, यानी कि इस हुदूद की आपको पालन करना है, इस हुदूद का, यानी कि इसको क्रॉस नहीं करना। और ये अल्लाह ताला की, और जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा, उसके रसूल की इताअत करेगा, तो अल्लाह ताला उनको बगात देगा। तो अब अपोजिट आप लिख लें, अगर कोई हुदूद की खिलाफ वर्जी करेगा और इताअत नहीं करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, तो उसके लिए जहन्नुम है। यानी कि काम करके मिलेगी जन्नत, कहने का मतलब यहाँ पे, कहना मानेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको जन्नतें मिलेंगी। और ये जो जन्नतें हैं ये है फौजुल अज़ीम, ये है सबसे बड़ी कामयाबी, यानी कि इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। वमन यासिल्लाही, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला की, व रसूल ही, और उसके रसूल की, व यतअद्दा, और तोड़ेगा, हुदूदहू, उसकी हुदूद को, युदखिलहु नारन, और वो दाखिल करेगा उसको नार, आग में, खालिदन फ़ीहा, और वो हमेशा उसमें रहेंगे, वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उनके लिए अज़ाब रुस्वा करने वाला। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो कोई नहीं करेगा फिर उसका रिज़ल्ट ये है। फिर इसमें ये वाला कानून नहीं चलेगा, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करवा देंगे। काम करोगे तो कुछ मिलेगा फौजुल अज़ीम, नहीं करेंगे तो फिर जहन्नुम।
ये क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में। अब आगे आया आपका नेक्स्ट, वल्लाती यातियन फाहिशतन, और जो औरतें यातियन ले आए फाहिशन बेहाई को, मिन निसाई तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू तो गवाह बना लो, अलैहिन्ना उन पर, अरबाअतन मिनकुम चार तुम में से, फ़इन फिर अगर शाहिदू वो गवाही दे दें, फ़अमसिकुहुन्ना तो रोक लो उनको, फिल बुयूतिहिम घरों में, यहाँ तक कि यतवफ़ाहुम वो फौत हो जाएं या मर जाएं, औ यजअलू और बना दे अल्लाह ताला लहुन्ना सबीला उनके लिए कोई रास्ता। ठीक है, इस आयत को समझने के लिए दोनों आयतें ज़रा इकट्ठी पढ़ें, नेक्स्ट वाली आयत भी। वल्लज़ानी, और वो दो, या नेहा जो लाएं तुम में से दो मर्द, फ़आज़ुहुन्ना तो अज़ियत दो उनको, फ़इन फिर अगर ताबा कि वो तौबा कर लें, व असलहू और इस्लाह कर लें, फ़आरिदू तो एराज करो अनहुमा उन दोनों से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है तव्वाबन रहीमा बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान। अब मैंने आपको दो आयतें इसलिए बताई कि अगर कुरान में कहीं पर भी ऐसा आता है कि ज़िना का, तो वो ज़िना ऐसा आता है कि ज़िना करा इन्होंने, तो वो मर्द औरत समझ लें अंडरस्टूड होता है कि दोनों ने करा। यहाँ पे आप देखें वल्लाती याती ना, तो ये मतलब क्या हुआ, दो औरतें। ठीक है, यानी कि अरबी में या तो सिंगुलर होता है, फिर डबल होता है, ड्यूअल होता है, फिर प्लूरल आता है अरबी में। तो यहाँ पे ड्यूअल आया है वल्लाती। इसी तरह सेकंड आयत में क्या आया था, वल्लज़ानी, अगर ये बहुत सारे होते तो क्या बनता, वल्लज़ीना। यहाँ पे दो हैं तो वल्लज़ाने औरत के लिए, वल्लाती। तो क्या मतलब हुआ, जब इसको नहीं समझा गया तो पता है क्या कहते हैं कि ये आयत मनसूख करार दी जाती है, क्योंकि सूरे नूर में जो फहाश करके आए औरत, उसके लिए 100 कोड़े की सज़ा बता दी कुरान में। और आप ये याद रखना कि कुरान में कोई भी आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती, एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराएगी, ये अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में बताया। अगर टकराती तो ये तो अल्लाह ताला का कलाम होता ही नहीं, टकराती तो मतलब इंसानों की बातें हैं। अल्लाह ताला के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं कि कोई छुपी हुई चीज़ हो, तो कोई भी आयत एक दूसरे से नहीं टकराती। तो अब जब ये टकराई जाती है कि भाई एक जगह तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि 100 कोड़े मारे जाएंगे, एक तरफ बता रहा है यहाँ पे अल्लाह ताला कि उन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि वो मर जाएं। तो जब ये टकराई आयत तो फिर क्या कहा जाता है कि अच्छा ये आयत है ना मनसूख करार दी गई है, ये कैंसिल हो गई है, अब वो सूरह नूर की आयत है ना वो नाफिस होगी। तो अब, और आपको पता है कि ये सूरह निसा क्या है, मदनी है, यानी कि आखिरी दौर की है सूरत। तो जब आखिरी दौर की सूरत है तो अब बताएं कि कुरान की आयत को कैसे मनसूख करार दे देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि अच्छा इसको पढ़ोगे तो सही पर इस पर अमल नहीं होगा। अब ज़रा मैंने जो आपको दोनों आयतें इसलिए बताई, दोनों साथ इसलिए तर्जुमा करा कि वल्लाती यानी कि वो दो औरतें ब्याही का काम कर लें। तो दो औरतें मतलब लेस्बियन, कि अगर औरत औरत के साथ संबंध बना ले तो उसकी यहाँ पे सज़ा बताई जा रही है। और ये आपको इसलिए पता चल रहा है, एक तो ये ड्यूअल का भी सीगा आ रहा है, दूसरा वल्लज़ाने सेकंड आयत में दो मर्दों का आया जिक्र, यानी कि गे वाला, यानी कि अगर कोई औरतें बेहयाई का काम कर लें, औरत औरत बेहयाई का काम कर ले, तो फिर सबसे पहले तो क्या करना है, 4 गवाह बनाने हैं, 4 गवाह लेके आना है कि हाँ इन्होंने कुछ गलत काम करा है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 4 गवाह होने चाहिए, और वो भी ऐसे कि उन्होंने देखा हो ये अमल करते हुए। अब बताएं 4 गवाह कैसे मिल सकते हैं, यानी कि इतना सीक्रेट रखना है इस चीज़ को कि अगर किसी पे लांछन बहुतान बांध ही नहीं सकते जब तक कि आप 4 गवाह नहीं लाते। नहीं ला रहे हैं तो आप चुप रहें। अगर मिल जाते हैं बाई चांस 4 गवाह, तो फिर ऐसी औरतों को क्या करना है, घरों में बंद कर दो, घरों में बंद कर दो, यतवफ़ा हुन्ना, या वो फौत कर दे उनको, और या मौत आ जाए उनको,
وَيَجْعَلَ اور بنا دے اللہ تعالیٰ لَهُنَّ سبیلا ان کے لیے کوئی رستہ. کیسے رستہ بنا سکتا ہے؟ کہ ان کی شادی کا کچھ ہو جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو تبلیغ کی جائے، شاید وہ اپنے اس پہ ندامت ہوں اور پھر واپس آ جائیں اس چیز سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سبیل بنا دے گا. ٹھیک ہے. اگر واللذانے اور اگر کوئی دو آدمی یہ کام کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو دردناک سزا دینی ہے. وَآذُوهُنَّ یعنی کہ ایسی تکلیف دینی ہے، ایسی سزا دینی ہے جس سے کہ انہیں تکلیف محسوس ہو. پھر اگر وہ اصلاح کر لیں یعنی کہ اس چیز سے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں اور ساتھ میں اصلاح کر لیں تو پھر کیا کرو؟ اعراض برتو. پھر ان کو یہ نہیں کہ ان کو پھر ستاتے رہو ہر وقت تم نے یہ کام کرا، تم نے یہ کام کرا. اب ان سے اعراض برتو. بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے توابا رحیمہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے تو انسان کیا کریں؟ پھر انسان انہیں ہر وقت اسی چیز کو یاد کراتے رہیں، انہیں اذیت دیتے رہیں، انہیں ہر چیز یاد کروا کے انہیں گلٹ میں رکھیں، انہیں آگے بڑھنے نہ دیں. یہ کرے انسان پھر. تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو ہم بھی معاف کر دیں. اسلامک معاشرہ یہی ہوتا ہے. اسلامک معاشرہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی غلطی یا کسی کی کمی کو اجاگر کیا جائے اور انہیں ہر وقت وہی چیز گاتے رہیں. ایک بار غلطی ہو گئی، انسان کے ناطے انہیں موقع دیں، تبلیغ کریں، سمجھائیں. نہیں سمجھتے، اگر عورت نہیں سمجھ رہی ہے تو انہیں گھر میں رکھیں، قید کر کے رکھ لیں. اگر مرد ہیں تو ان کو اذیت دیں، تکلیف کا مطلب عذاب دیں، اور اگر وہ اصلاح کر دیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. پھر اب آگے نیکسٹ، انما بے شک توبتاً توبہ اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، سوءً برا، بے جہالت جہالت کے ساتھ، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب قریب سے، فاولئک بس یہی لوگ، یتوبو مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، علیماً حکیمہ علم والا اور حکمت والا. تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے توبہ کو قبول کرنا ان لوگوں کے لیے جو کہ عمل کرتے ہیں برا، یعنی کہ جو برا عمل کر دیتے ہیں جہالت میں، یعنی کہ ابھی انہیں پتہ نہیں تھا اور انہیں غلط عمل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اگر وہ پلٹتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم یتوبو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا. اور قریب سمجھ کے، یعنی قریب سے، یعنی کہ اپنے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا. فاولئک بس یہی لوگ، یتوب اللہ مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر، اور اللہ تعالیٰ بہت علیم ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے اور حکیم ہے. حکمت سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ. حکمت کیا ہے یہاں پہ؟ اور دیکھیں آپ، یہ حکمت کیا ہوتی ہے کہ کس جگہ کیا چیز آپ کو اپلائی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اب بتایا نا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت لائے، اللہ تعالیٰ حکیم. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان غفلت میں، جہالت میں یا جذباتوں میں بہہ کر کوئی غلط کام کر دے کبھی بائی چانس، تو وہ اگر توبہ کر لے اور پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور یہ چیز ہمیں انسانوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ تم بھی انسانوں کو معاف کرو. تم بھی اپنے آپ میں وہ چیز مت لاؤ کہ بس یہ تو ہے ہی غلط، ہر وقت بس کہتے رہیں کہ ہے ہی غلط، اس نے غلط کام کرا تھا. نہیں، آپ جب اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اور دیکھیں پچھلی والی آیت میں کیا کہا تھا، وَعَارِضُوا عَنْهَا، تو اعراض کرو ان سے، ان کا پیچھا چھوڑ دو بس. اب تم یہ کتنی اچھی، کتنی اعلیٰ ترین چیز سکھائی ہے. مسلم معاشرہ ایسا ہونا چاہیے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ حکیم کا ورڈ لاتا ہے تو وہ چیز
ہمیں سیکھنی ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ سیکھی جاتی ہے. حکمت ایسی نہیں ہے جیسے ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، آپ ہدایت مانگیں گے اللہ تعالیٰ دے دے گا. حکمت کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سیکھنا پڑتا ہے. جیسے آپ اس کو یاد کر لیں، جیسے حکیم ہوتا ہے. حکیم کیا کرتا ہے؟ آپ کی نفس دیکھتا ہے، آپ کی سمٹمز دیکھتا ہے، پھر اس کے حساب سے دوائی لکھتا ہے. یہی ہوتا ہے نا حکیم. تو ایسے ہی جو ایک معاشرہ ہوتا ہے، سماج ہوتا ہے، اس کو بنانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. تو جب ہم بنانے والے ایسے ہو جائیں گے کہ اگر کسی نے غلطی کر دی ان کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں یا ان کو ڈپریشن میں یا انزائٹی میں گھیر دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے. ان کو ایسی گلٹ میں کر دیں گے کہ بس تم نے تو کیا، تمہیں تو بس ہو ہی جہنمی. یہ ایٹیٹیوڈ سماج کو بنانے کے لیے بہت خطرناک ہے. سماج کو بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پیار، محبت اور دوسروں کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے. کسی نے غلط کرا ہے تو اس کو غلط کہیں، کام کو، اس انسان کو غلط نہ کہیں. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹروں کے لیے کہ ڈاکٹر مریض کو غلط نہیں سمجھتا، بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی حکمت ہمیں سیکھنی ہے کہ ہم بیماری پر ٹارگٹ کریں، نہ کہ انسان کو غلط سمجھنا شروع کر دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علیم ہے، حکمت ہے. یہی ایٹیٹیوڈ تم بھی اپناؤ اگر معاشرے میں امن چاہیے. اگر آپ نے ایسے ہی لوگوں کو طنز کر کے یا ان پہ لانچھن لگا کے یا الزام لگا کے ان کو بالکل معاشرے سے دور کر دیا اور جہنمی قرار دے دیتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ خود خدا بن بیٹھتے ہیں، تو جہنمی قرار دے کے پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ اصلاح نہیں کر سکتے کسی کی بھی. اصلاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمبل رکھنا پڑتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں تواب ہوں اور رحیم ہوں، تو ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر. تو اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں ہم سب، اور ایک کیا کہتے ہیں صحت مند معاشرہ بنائیں. غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے، اس کو ایکسیپٹ کریں. انسان ہے ہی غلطی کا پتلا، پر انسان ہے کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ توبہ کر کے. ٹھیک ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةً، اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں سیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہوتی ہے احدہما موتا ان میں سے کسی کو ایک کو موت، قالا وہ کہتا ہے انی بے شک میں نے، تبتو میں نے توبہ کری، آلان اب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو عمل کرتے ہیں برے یہاں تک کہ وہ موت کے وقت تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ موت کے وقت سے پہلے ہمارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس وقت ہم اپنی غلطیوں پر ندامت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ لے کے پہنچیں، اور ہم توبہ سچے دل سے کریں جس سے کہ ہم پار پا جائیں. اور اگر ہم نے توبہ نہیں کری اور اسی حالت میں یعنی کہ برے حالات میں ہی چل بسے، تو جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے تو اب جب اس کے سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں غیب کے، تو اب وہ کہتا ہے تبتو الآن، کہ میں اب میں نے توبہ کری. وَلَلَّذِينَ يَتُوبُونَ، اور وہ لوگ جو مر جاتے ہیں وہم حالانکہ وہ کافر تھے. یعنی کہ بنا توبہ کرے جو مرتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ کافر. کتنی بڑی سیکھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک مہلت ہے. جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں مہلت ہے ہمارے پاس. یہ مہلت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، سمجھ لیں سب ختم ہو گیا. اس مہلت کو غنیمت سمجھیں جب آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. ابھی آج توبہ کر لیں اپنے کاموں سے، آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، چاہے کتنی بھی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں. کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے، کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ بھی رہا ہے، وہ تو اپنے نام اعمال میں لکھوا رہا ہے گناہ، اور آپ معاف ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے. کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھول رکھی ہے. توبہ اتنی بڑی چیز ہے. تو اس توبہ سے فائدہ اٹھائیں. جو بھی گناہ، اور سب سے ہوتے ہیں گناہ، یہ بھی مت سوچیں کبھی بھی ہم تو ہیں بالکل ہم سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو فرشتہ صفت ہیں. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں کسی کو پکڑنا چاہتا گناہوں کے عوض میں تو کوئی انسان اس دنیا میں
باقی نہ بچتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب گنہگار ہیں، تو سب گنہگار ہیں تو اب اپنے اپنے گناہ اپنے اوپر نظر رکھیں، دوسروں پہ نظر نہ رکھیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی اصلاح کے لیے رستے کھولیں۔ تو اگر کوئی انسان بنا توبہ کرے مر جاتا ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ اور یہ جو آیا نا تبتن الان، یہ آیا ایک بار فرعون کے لیے بھی آیا قرآن میں، کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو کہہ رہا ہے کہ میں اب مانتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب الان، اب مانے گا؟ اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو ورڈ ہے نا الان، یہ ایسا ہے جس سے بہت ہی حسرت رہ گئی ہو کہ اب کرے گا، اب مان رہے کام، اب جب غیب کے پردے چاک ہو گئے، اب تجھے فرشتے دکھ گئے، اب تجھے حقیقت معلوم ہو گئی، اب مانگ رہے۔ ماننا تو کب چاہیے تھا؟ جب آپ کی سانسیں چل رہی تھی، جب آپ مانتے توبہ، چاہے 15 منٹ کے پہلے آپ توبہ کر لیں، جب وہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ پر اس وقت جب فرشتے دکھ جائیں اور آپ کی روح یا نفس گلے میں تک پہنچ جائے، جب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر اس حالت میں مر جاتے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ اولئک، اور یہی لوگ ہیں اعتدنا، تیار کیا ہم نے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک تو عورت اگر کوئی بدکاری کا کام کرے تو اسے گھر میں قید کرا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ نکالے یا وہ مر جائے۔ دوسرا، اگر مرد کرتے ہیں تو انہیں کیا دیا جائے گا؟ انہیں دردناک سزا دی جائے گی، یعنی کہ ایسی سزا جو انہیں تکلیف پہنچے، اور اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ کے، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا۔ پر یہ مہلت کب تک ہے؟ جب تک کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر ہماری سانسیں اکھڑ گئیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، تو جب قبولیت کی گھڑی ختم، اب آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گناہوں پہ آج نظر مارنی چاہیے اور آج توبہ کرنی چاہیے۔ اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے ہم پر، وہ واپس ہمیں اپنی رحمت میں لے لے گا۔ چلیں، خدا حافظ، اللہ کے سپرد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔